اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ آج میں صرف علماء کرام سے مخاطب ہوں۔ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ سے کچھ درخواست کرنا ہے، آپ سے کچھ تجاویز لینی ہے، آپ لوگوں سے رہنمائی لینی ہے۔ مجھ سمیت اس وقت تمام امت کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے دن میں، آج کی اس دور میں ہمارے علماء اہل سنت کی تمام توجہ ایک دوسرے کو تفضیلی، نسبی، خارجی اور غاسبی اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس وقت ہلاکو خان بغداد کو تاراج کر رہا تھا، کتابوں کو دریا برد کر رہا تھا، اس وقت ہمارے علماء کرام کا کیا کردار تھا؟ اس وقت ہمارے علماء کرام کعبے کے حلال اور حرام ہونے پر بحث کر رہے تھے۔ آج بھی ہم نے اسی طرح کی روش اختیار کی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا کے یہود و نصارہ، پوری دنیا کے لبرلز اور بالخصوص پاکستان میں قادیانی آئے روز اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ ذاتی اناد کو ہم نے پورا دین بنایا ہوا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھ سمیت تمام اہل سنت کے ہر فرد کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ آج آپ نے ہمیں رہنمائی دینی تھی، ہمیں اس پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے متحد کرنا تھا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سارے علماء کرام اس طرح کر رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ ہر جگہ بہتری کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 8 مارچ پاکستان میں اسلام آباد، کراچی، لاہور میں عورت مارچ کے نام سے ایک بے حیائی کا طوفان کھڑا کیا گیا اور علماء کرام کی اجتماعی آواز مجھے سننے کو نہیں ملی؟ اس مارچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے باکیاں کی گئیں، اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا، LGBT، لیزبین، گیز، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، ان کے جھنڈے لہرائے گئے۔ آپ کو پتہ ہے LBGT کیا ہے؟ LBGT یہ ہے کہ عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ اور خسروں کے ساتھ ٹرانسجینڈر کس طرح سیکشول معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں کی گئیں، اور افسوس کہ کوئی بلند آواز، کوئی متفقہ لائے عمل اس حوالے سے نہیں اب تک آیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سودی معیشت کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولتے؟ ہماری اجتماعی آواز کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کون سی فلاح پائیں گے؟ سودی نظام اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، لیکن علماء کرام کی طرف سے اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ ظالمانہ ٹیکس نظام ہے، لوگوں کو پیسا جا رہا ہے، غریب برباد ہو رہے ہیں، لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس ایشو پر بھی کوئی آواز
بلند نہیں ہوتی۔ اس ملک میں آئین و قانون کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ بھی کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ ظلم ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ میں وکیل ہوں، میں دیکھتا ہوں کچہری میں کس طرح ظلم ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے حقوق کے ساتھ کیسے کھلواڑ ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ بھی اپنی آواز بلند نہیں کرتے۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، افلاس، یہ ہمارے اہم ترین ایشوز ہیں، ان پہ بھی کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ جب حکومت مزاروں کے چندے اور مدرسوں کے فنڈز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے تو تمام اسٹیک ہولڈرز اس معاملے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کے اجتماع ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی انڈیویجولز کے لیے، کبھی بھی معاشرے کی اجتماعی مفاد کے لیے آواز بلند نہیں کی جاتی۔ محترم علماء کرام، آپ سے درخواست ہے کہ آپ آگے آئیں، امت کی رہنمائی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو اس ملک میں انفورس کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی نہ دکھا سکیں۔ آپ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ آج میں نے اور کل آپ نے مرنا ہی مرنا ہے۔ علماء سے سب سے زیادہ سوالات کیے جائیں گے، سب سے زیادہ علماء پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خدا را اس امت کو ان دکھ کے لمحات میں ان ظالمانہ نظام کے خلاف اکٹھا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ عورت مارچ کے خلاف، جو عورت مارچ میں بے حیائی اور اسلام کا مذاق اڑایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کیے گئے، اما عائشہ صدیقہ کی عزت پر حملہ کیا گیا، اس کے خلاف میری پٹیشن اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج عابدہ سجاد کی عدالت میں پینڈنگ ہے۔ 2 اپریل اس کی ڈیٹ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور در ضرور وہاں تشریف لائیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔